دیکھیے میرا اگرچہ پہلا دورہ ہے چین کا، لیکن ایسی ہے جیسے میں اپنے گھر میں گھوم رہا ہوں۔ اور چین جو ہے واقعی ہمارا دوسرا گھر ہے۔ چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ تو دنیا میں بے مثال ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس کے تمام ناظرین کو زبیر بشیر کا محبت پر السلام۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے محترم جناب نثار احمد چیمہ صاحب سے، جو رکن ہیں قومی اسمبلی کے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمیٹی کے بھی رکن ہیں، اور نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیٹری کوآرڈینیشن کمیٹی کے بھی رکن ہیں۔ تو آج ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے بہت سی نئی باتیں جانیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ سر، آپ کو سب سے پہلے چین آمد پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیے میرا اگرچہ پہلا دورہ ہے چین کا، لیکن ایسی ہے جیسے میں اپنے گھر میں گھوم رہا ہوں۔ اور چین جو ہے واقعی ہمارا دوسرا گھر ہے۔ چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ تو دنیا میں بے مثال ہے، جس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں سے اونچی ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ دوستی جو ہے یہ دو حکومتوں کے درمیان نہیں ہے، یہ عوام کے درمیان ہے۔ پاکستانی عوام دلی طور پر چین سے محبت کرتے ہیں، چین کو اپنا مخلص دوست سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے مختلف دنیا کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن کوئی بھی حالات ہوں، چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ کی طرح مستحکم رہی ہے، مضبوط رہی ہے، اور انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ دنیا میں ایک مثال ہے۔ آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سے پاکستان کے ترقیاتی پروگراموں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان دنوں چین پاک اقتصادی راہداری کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو میں اس حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس اوورآل ترقیاتی سفر کو سی پیک کے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ سی پیک جو ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ پورے ریجن کے لیے گیم چینجر ہے، اور اس کی یہ جو سیکیورٹی پروٹیکشن اس کو انشور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ممالک ہیں جو اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، ان سب کو اس بات کا احساس بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں مفاد ہے سب کا کہ اس کے تحفظ کو، اس کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینی حکام سے ملے ہیں، اور ان کی آبزرویشن بھی یہی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو انگیج کیا جائے، اور جس طرح یہ کہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے، لیکن چینی حکام جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت دور اندیش ہیں اس معاملے میں، اور یہی صحیح سوچ ہے کہ جی وہاں پہ جتنی جو اس سے پہلے جو حکومتیں آئی ہیں وہ تو امریکہ کی مسلط کردہ تھی، کرزئی کی بھی، اشرف غنی کی بھی۔ اب یہ جو حکومت آئی ہے جو امریکہ کے خلاف قابض فوجوں کے خلاف لڑ کے انہوں نے فتح حاصل کی ہے، جب وہ حکمران ہے وہاں کی تو ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور اسی کے ذریعے ہم یہ ہے کہ اس کی تحفظ کو بھی یقینی بنا سکیں گے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے بھی وہ بڑے ہمارے اس میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے ایک ابھرتی ہوئی ایک سپر پاور ہے، بلکہ سپر پاور بن چکی ہے، اور اس کے ابھرنے سے پاکستانی قوم کو بہت خوشی ہے، ہمیں ایک فخر کا احساس ہوتا ہے، ایک جیسے ہوتے کہ احساس افتخار ہے کہ ہمارا دوست جو ہے وہ ایک ہمارا مخلص ساتھی دوست اس وقت سپر پاور بن رہا ہے، اور وہ یہ سپر پاور ایسی ہے جو امن پہ یقین رکھتی ہے۔ دیکھیں باقی جو سپر پاورز ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ جس طرح جو کچھ ان کا ماضی رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جارحیت، لوگوں دوسرے ملکوں پہ قبضے کرنا، اور پھر یہ ہے کہ یہ اپنے تسلط قائم کرنا۔ چین جو ہے وہ تو امن پسند ملک ہے، امن کا پرچار کرتا ہے، امن کا لمبردار ہے، اور اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ آپ سر امور چین پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، عالمی سیاست پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چین کے صدر مملکت شی جن پنگ کی قیادت میں عوامی جمہوریہ چین نے جو ترقیاتی سفر خاص طور پر گزشتہ 10 برس میں طے کیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو بڑی خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے اس پہ، اور یہ بڑا ایک ایسا ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور سچی بات ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل ول ہے، ڈٹرمینیشن ہے،
اور پھر جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے ایک لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنایا ہے، کوئی کسی قسم کی کرپشن کو برداشت نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ 2 چیزیں جو 2 اصول جو انہوں نے اپنائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی کی یہ بہت بڑی ایک بنیادی فیکٹرز ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے، ہمارا جو یعنی پورا جو مسلم ورلڈ ہے اور ترقی پذیر ممالک ہیں، وہ تو ان کا ایک فطری اتحاد الائنس جو ہے، ہمارا اتحاد بنتا ہی چین کے ساتھ ہے. اور چین کو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پورے گلوبل ایشوز پہ، انٹرنیشنل ایشوز پہ مسلم ورلڈ کا، ڈیولپنگ کنٹریز کا، چائنا کا موقف ایک ہے. دیکھنا آپ یہ دیکھ لیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، اور باقی بھی ڈیولپنگ ورلڈ، مسلم ورلڈ جو ہے چین کے ساتھ ہے اس معاملے میں. یہ تائیوان کا مسئلہ ہے، ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے، تمام جو مسئلے ہیں اس میں ہمارا موقف، چین کا موقف اور پوری دنیا اسلام کا موقف اور ترقی پذیر ممالک کا موقف ایک ہے. یہ یونیورسٹی جو ہے، یہ ادارہ جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا میں چینی زبان کو متعارف کروانے کے لیے، چینی کلچر کو متعارف کروانے کے لیے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو چینی عوام کے قریب لانے کے لیے اس کا بڑا بنیادی کردار ہے، بڑا کلیدی اور اہم کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پاکستانی یہاں اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ان کی خاصی تعداد ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ تعداد اور زیادہ بڑھے. اور یہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں یہ چین کے سفیر ہیں. میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ویسے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے چین کی دوست بھی اور چین کے سفیر بھی ہیں. جس طرح پاکستان ہمارا دوست و سفیر ہے پوری دنیا میں، اسی طرح ہم بھی چین کے دوست و سفیر ہیں. اور ایک میں نے ان سے گزارش کی ہے ابھی میٹنگ میں پریس صاحب سے کہ آج سے 1 صدی پہلے ہمارے جو قومی شاعر ہیں، جو اپنے دور کے سب سے بڑے فلاسفر و مفکر تھے، علامہ اقبال، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا سے چشمے ابلنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ چینی جو سوئے ہوئے تھے اب بیدار ہونے لگے ہیں، اب اٹھنے لگے ہیں، اب رائز کرنے لگے ہیں. اور ان کے اٹھنے سے، ان کے آگے بڑھنے سے، ان کے عروج حاصل کرنے کی منزل طے کرنے سے یہ ہے کہ ہمالیہ سے یہ ہے کہ ایک امید کے چشمے جو ہیں وہ پھوٹنے لگے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تمام امور پر بہت ہی تفصیلی روشنی ڈالی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے ہم دوبارہ بھی ملاقات کریں گے اور مزید آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.